السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کیا ہے، نماز پڑھنے پر کیا ثواب ہے، نماز چھوڑنے پر کیا عذاب ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے کہ نقشہ نمازی یوں نماز عشق کا کھینچا کرے، میں اسے دیکھا کروں اور وہ مجھے دیکھا کرے، اور نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، اور یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، آئیے بارگاہ رحمت میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کلمنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ حضرات، آج کا جو دور چل رہا ہے، مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ پیٹھ پیچھے نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کی کوئی خبر نہیں ہے۔ عصر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مغرب عشاء کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم ذرا بھی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ حضرات، میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کیا ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز فرض کیا ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ اس حدیث پاک سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ہم سمجھتے ہوئے، ہم سمجھدار ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، پھر بھی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کوئی گویا کہ اس نے اعلانیہ کفر کیا، اس پر توبہ لازم ہے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، معزز ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے میدان میں اگر سب سے پہلے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کی جاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ اگر آپ کی نماز مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے،
اور اگر آپ کی نماز نامکمل ہے، ادھوری ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ناقص ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے اعمال رائگاں کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس دور کو جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، حالانکہ اس وقت ٹائم نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی، ہر آدمی سورج کو دیکھ کر یہ پتہ لگاتا تھا کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا وقت چل رہا ہے، ہر آدمی اسی کے حساب سے نماز ادا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس تمام ذرائع ہیں، تمام وسیلے ہیں، ٹائم ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، اور بھی تمام وجوہات ہیں ٹائم پتہ کرنے کا۔ حالانکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اکثر مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ حالانکہ نماز پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دن بھر میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں تم روزانہ 5 مرتبہ نہاؤ، غسل کرو، تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ جائے گی، ہم بالکل پاک و صاف ستھرا ہو جائیں گے۔ آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی طریقہ نماز کا بھی ہے۔ اگر تم دن بھر میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو ایسی ہی معاف کر دیتا ہے کہ جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ معزز سامعین کرام، کتنی اچھی بات ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔